بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 46۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، بحث سوم استفہام کے بارے میں ہے۔ استفہام کی حقیقت اور ادوات استفہام کون کون سے ہے، اس بارے میں تفصیل گفتگو ہو گئی۔ کل سے ایک بحث ہم نے شروع کی تھی کہ کبھی کبھار ادوات استفہام کا معنی نہیں دے رہے ہوتے، معنی اولی و معنی ظاہری، جس معنی کے لیے وہ وضع کیے گئے ہیں وہ معنی نہیں دے رہے ہوتے، کہ جو استفہام کا معنی ہے طلب علم جس سے مقصود ہے وہ نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ اس کی جگہ مقتضی حال کے مطابق کوئی اور معنی دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی تو ہمارا موضوع بحث ہے، اسی لیے ہی تو ہم علم معانی پڑھ رہے ہیں۔ علم معانی کا موضوع ہی یہی ہے کہ جب الفاظ عربی، کلام عربی اپنی حالت و کیفیت جو اس کی ہے، اس سے جو معنی اولی نکلتا ہے، اس کے بجائے متکلم مقتضی حال کو دیکھتے ہوئے اس سٹرکچر سے کوئی اور معنی مراد لیتا ہے، تو اس سے کلام میں بلاغت آ جاتی ہے، بلاغت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی تو ہمارا مقصود ہے کہ ہم کلام عربی کی بلاغت کو سمجھیں اور سیکھیں۔ معنی ثانوی میں سے کچھ معنی آج پڑھ لیتے ہیں۔ استفہام کا اصل جو معنی ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، وہ طلب العلم ہے۔ مخاطب سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا، یعنی آپ اس سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، مجھے آپ سمجھائیں، مجھے آپ بتائیں، مجھے آپ اس بارے میں علم دیں۔ لیکن کبھی کبھار ادوات استفہام اس معنی کے لیے، معنی اولی کے لیے و معنی ظاہری کے لیے نہیں آتے، بلکہ ادوات استفہام کوئی اور معنی دے رہے ہوتے ہیں، سیاق اور قرائن کی بنا پر۔ ان میں سے 8واں معنی جو ہے وہ تحویل کا ہے۔ تحویل یعنی ڈرانا، التحویل ڈرانا، کقولہ تعالی، جس طرح خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے سورۃ الحاقہ آیت نمبر 3، وما ادراک ما الحاقہ، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ اب یہاں پر وما ادراک ما الحاقہ، ما الحاقہ، یہاں پر ما جو ہے یہ استفہام کے لیے نہیں آیا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا قیامت کے دن کے بارے میں، ہمیں پتہ نہیں، تو ہمیں ڈرا رہے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کہ قیامت کے دن کو یاد کرو، قیامت کے دن سے ڈرو، اپنے اعمال ٹھیک کرو۔ تمہیں کیا پتہ ہے قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، وہ کیسا وقوع پذیر ہونے والا واقعہ ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ، ختمی وقوع پذیر ہونے والا یعنی واقعہ، وہ حتمی وقوع پذیر ہونے والا واقعہ کیا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور آپ کو کس نے بتایا ہے، وما ادراک ما الحاقہ، اور آپ کو کس نے بتایا کہ وہ حتمی وقوع پذیر ہونے والا واقعہ کیا ہے۔ تو ابھی یہاں پر خداوند تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ڈرا رہے ہیں، مسلمانوں کو، مومنوں کو ڈرا رہے ہیں، اور انسانوں کو، کہ وہ قیامت کے بارے میں غور و فکر کریں اور اپنے اعمال درست کریں۔ الاستبعاد، استبعاد کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا بعید ہونا بتانا، کہ یہ کوئی قریب چیز نہیں ہے، مثلا یہ کوئی ہونے والا کام نہیں ہے، یہ بتانا۔ استبعاد یعنی کسی چیز کو یہ بتانا کہ یہ بہت بعید ہے، کسی چیز کے بارے میں یہ بتانا کہ یہ بہت بعید ہے، یہ تیرے ہاتھ میں، تیرے بس میں نہیں ہے۔ کقولہ تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے، انا لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین، سورۃ الدخان آیت نمبر 13۔ انا لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین، فرماتے ہیں کہ ان کے لیے نصیحت کہاں سود مند ہے جبکہ ان کے پاس واضح بیان کرنے والا رسول آیا تھا۔ تو یہاں پر لفظ انا جو ہے، انا یہ
استبعاد کے معنی میں ہے کہ ان کے لیے نصیحت سودمند ہی نہیں ہے، بعید ہے، ان کے لیے نصیحت سودمند نہیں ہے، ورنہ ان کے پاس تو واضح بیان کرنے والا رسول آیا تھا نا، اگر وہ نصیحت لینے والے ہوتے تو اس سے نصیحت لے لیتے۔ یہاں پر یہ استفہام کے لیے انا نہیں آیا بلکہ استبعاد، یہ بتانے کے لیے کہ ان کے لیے نصیحت سودمند نہیں ہے، یہ بہت بعید بات ہے کہ ان کے اوپر کسی کی نصیحت کا اثر ہو۔ وَنَحْوُ قَوْلِ الشَّاعِرِ، ابھی یہاں پر شاعر کا ایک شعر بھی بطور مثال، شاہد مثال کے طور پر ذکر کیا ہے انہوں نے، صاحب کتاب نے، من لی بِإِنسَانٍ اذا اغضبته وجہلت کان الحلم رد جوابه۔ شاعر کا ایک شعر ہے جس میں من لی بِإِنسَانٍ، یہاں پر من، یہ جو من آیا ہوا ہے یہ استفہام کا معنی یہاں پر نہیں دے رہا بلکہ یہاں پر استبعاد کا معنی دے رہے ہیں، استفہام کا نہیں، استبعاد کا معنی دے رہا ہے۔ شعر کا معنی ہے، کیا کوئی ایسا ہے کہ جب میں اس کو غضبناک کروں، اس کے سامنے جاہلوں والی حرکتیں کروں اور اس کا جواب حلم ہو، یعنی کوئی ایسا بندہ ہے کہ جب میں اس کو غصہ دلاؤں وہ حلیم ہو، وہ غصہ پی جائے، میں اس کے سامنے جاہلوں والی حرکتیں کروں، جاہلانہ حرکتیں کروں، وہ مجھے معاف کرے، میرے غلطی سے درگزر کرے، مجھے کچھ بھی نہ کہے، کیا کوئی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ بعید ہے کوئی ایسا انسان ہو کہ جب آپ اسے غصہ دلائیں، جب آپ اس کے سامنے نامناسب حرکتیں کریں اور وہ غصہ نہ ہو، وہ حلیم ہو۔ بالفاظ دیگر دنیا میں حلیم لوگ، ایسے لوگ جو غصہ پی جانے والے ہوں بہت کم ہوتے ہیں، اکثر غصہ ہو جاتے ہیں۔ تو شاعر یہی بتانا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا ہے کہ جب میں اس کو غضبناک کروں، اس کے سامنے جاہلوں والی حرکتیں کروں اور اس کا جواب حلم ہو۔ یہاں پر شاعر سوال نہیں کر رہا کہ کیا لوگوں میں سے کوئی ہے کہ نہیں ہے، نہیں، شاعر سوال نہیں کر رہا بلکہ شاعر کا مطلب ہے استبعاد، کہ بعید ہے کوئی ایسا فرد بھی کہیں پر مل جائے۔ ایک اور ہے تحقیر۔ تحقیر کے معنی میں کبھی کبھار سوال یعنی استفہام اپنے معنی اولی کے لیے نہیں آتا، اپنے معنی ظاہری کے لیے نہیں آتا۔ ادوات استفہام میں سے کوئی بھی استعمال ہو وہ استفہام کا معنی نہیں دے رہا ہوتا بلکہ وہ تحقیر کے لیے آتا ہے۔ تحقیر کا کیا مطلب ہے؟ نحو، تحقیر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو پست سمجھنا، نچلے درجے والا سمجھنا، گھٹیا سمجھنا، تحقیر، کسی کی حقارت کرنا۔ نحو احاذ الذی مدحتہ کثیرا، مثلا آپ کسی سے کہتے ہیں کہ احاذ الذی مدحتہ کثیرا، کیا مطلب؟ آپ نے اس سے یہ جو کہا کہ احاذ الذی مدحتہ کثیرا، یعنی آپ اسے سوال نہیں کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ بار بار ہمیشہ اکثر مدح کرتے رہتے ہیں جس بندے کا، کیا وہ یہی ہے؟ یعنی آپ سوال نہیں کر رہے ہیں، آپ طلب العلم نہیں کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار تو ہوتا ہے نا طلب العلم آپ کرتے ہیں تو وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن کبھی کبھار آپ طلب العلم نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اس بندے کی تحقیر کر رہے ہوتے کہ آپ اس بارے میں مجھے بار بار بتا رہے تھے، اس کی آپ مدح کر رہے تھے بار بار، اس کی آپ زیادہ مدح کیا کرتے تھے، یہ تو مدح کا قابل ہی نہیں ہے، یہ بندہ تو مدح کرنے کا قابل ہی نہیں ہے، اس بندے کی مدح نہ کی جائے، یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ کوئی اس کی مدح کرے، لہذا تحقیر کیجیے کبھی کبھار آتا ہے۔ احاذ الذی مدحتہ کثیرا۔ التعجب، کبھی کبھار ادوات استفہام کا معنی نہیں دے رہے ہوتے، طلب العلم کے لیے نہیں آتے بلکہ تعجب کے لیے آتے ہیں۔
تعجب کا معنی دے رہے ہوتے ہیں. کا قولہ تعالی، جس طرح خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. سورۃ الفرقان آیت نمبر 7. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے، ما لهذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتا رہتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یہ کیسا رسول ہے. یہاں پر جو حرف استفہام آیا ہوا ہے یہ استفہام کے لیے نہیں ہے، اپنے اصلی معنی کے لیے نہیں ہے، اولی و ظاہری معنی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ تعجب کا معنی دے رہا ہے کہ وہ لوگ تعجب کیا کرتے تھے اس بات پر کہ اگر یہ رسول انہی کی طرح کھانا کھائے اور انہی کی طرح بازاروں میں چلے پھرے تو اس پر وہ تعجب کرتے تھے. وَكَقَوْلِ الشَّاعِرِ، جس طرح شاعر کا ایک شعر بھی ہے، یہ لوگ صاحب کتاب بطور مثال لے کر آئے ہیں. خلیلیہ فیما عشتما حل رأیتما قتیلا بقا من حب قاتلہ قبلی. شاعر ایک شعر لے کر آئے ہیں. شاعر فرماتے ہیں کہ اے میرے دوستوں، دونوں دوستوں، اے میرے دونوں دوستوں، کیا تم نے اپنی زندگی میں مجھ سے پہلے کبھی ایسا مقتول دیکھا ہے کہ جو اپنے قاتل کی محبت میں رو رہا ہو؟ اب یہاں پر ایک تعجب والی بات ہے نا کہ مقتول قاتل کی محبت میں روئے. مقتول کو تو قاتل کے اوپر غصہ آنا چاہیے، لیکن مقتول قاتل کی محبت میں روئے تو یہ تو واقعاً تعجب والی بات ہے. شاعر یہاں پر اپنے دوستوں سے سوال نہیں کر رہا ہے کہ اے میرے دونوں دوستوں بتاؤ مجھے کیا آپ لوگوں نے میری طرح کا مقتول دیکھا ہے مجھ سے پہلے کہ جو میری طرح اپنے قاتل کی محبت میں رو رہا ہو. ان سے سوال نہیں کر رہا بلکہ تعجب کر رہا ہے. شاعر تعجب کے معنی میں یہاں پر حل کو لے رہے ہیں، اپنے اصلی معنی میں نہیں لے رہے بلکہ تعجب کا معنی یہاں پر حل سے لے رہے ہیں. معنی ثانوی میں شاعر نے یہاں پر حل کو ایک حرف استفہام کو استعمال کیا ہے. خلیلیہ فیما عشتما حل رأیتما قتیلا بقا من حب قاتلہ قبلی. اے میرے دونوں دوستوں، کیا تم نے اپنی زندگی میں مجھ سے پہلے کبھی ایسا مقتول دیکھا ہے کہ جو اپنے قاتل کی محبت میں رو رہا ہو؟ تو شاعر یہاں پر تعجب کر رہا ہے کہ کتنی تعجب والی بات ہے کہ مثلا میرے محبوب نے مجھ پر ظلم کیا اور میں پھر بھی اس کی محبت میں رو رہا ہوں. ایک اور معنی ہے التحکم. تحکم یعنی طنز کرنا، مذاق اڑانا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے اوپر طنز کرنا، اس کو کہتے ہیں تحکم. کقولہ تعالی، جس طرح خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے حکایتاً عن قوم شعیب، قوم شعیب، حضرت شعیب کے بارے میں جو طنز و مذاق کیا کرتے تھے، حضرت شعیب کا جو مذاق اڑایا کرتے تھے وہ لے کر آئے ہیں قرآن مجید میں. ان کا قول خداوند تبارک و تعالی قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان تفعل فی اموالنا ما نشاء. اب یہاں پر اصلاتک آج جو ہے یہ تحکم کے لیے ہے، مذاق اڑا رہے ہیں شعیب کا. شعیب سے استفہام نہیں کر رہے ہیں، طلب فہم نہیں کر رہے ہیں، سوال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ شعیب کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے ہیں. قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک
ما يعبد آباؤنا آباؤنا أو أن نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء انہوں نے کہا، شعیب کی قوم والوں نے شعیب سے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، یا ہم اپنے اموال میں اپنی مرضی سے تصرف کرنا بھی چھوڑ دیں؟ کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے، لازم سی بات ہے، امر بالمعروف کرنا تھا، نظریہ جو حقیقی توحید ہے وہ انہیں بتانا تھا، عبادت انہیں بتانی تھی، نماز، روزہ، خمس، زکوٰۃ، اس طرح کی چیزیں انہیں بتانی تھیں، اور ان کو اپنے معبودوں کی عبادت سے روکنا مقصود تھا۔ لیکن وہ لوگ حضرت شعیب کی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ بائبل میں یہ تو موجود ہے کہ جو کفار تھے اس دور میں، جو مشرکین تھے، جو خدا کے مطلب منکر تھے، یا جو خدا کے ساتھ شرک کے قائل تھے، اتنا تو موجود ہے کہ وہ لوگ اپنے خداؤں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ساتھ یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ بعض چیزوں کا حکم تھا بنی اسرائیل کے لیے عبادت کا، کہ وہ خدا کی عبادت کریں، لیکن بنی اسرائیل خدا کی کیسی عبادت کرے، کیا بجا لائے کیا بجا نہ لائے، بائبل میں یہ چیز آج نہیں مل رہی، موجودہ بائبل میں نہیں، معلوم کیا وجہ ہے، انہوں نے سب کچھ نکالا ہوگا۔ اب یہ سوال ہے نا کہ خدا کی عبادت کی بات ہے، مشرکین اور کفار اپنے جو ان کے بت تھے، دیوتا تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کا پوجا کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لیے بھی حکم تھا کہ وہ خدا کی عبادت کریں، لیکن کیسے کریں، وہ کیا عبادت بجا لا رہے تھے، خود بائبل میں یہ چیز نہیں ملتی کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا عبادت کا، کیسے کرتے تھے۔ البتہ اس کی کیا وجہ ہے، لازم سی بات ہے، انہوں نے تحریف کی ہے بائبل میں۔ بہرکیف اس آیت کے مطابق حضرت شعیب نماز پڑھتے تھے مثلا، اب ان کی نماز کا طریقہ کار کیا تھا کیا نہیں تھا یہ تو بہرکیف معلوم نہیں، لیکن نماز ادا کیا کرتے تھے، اور اپنے قوم کو بھی نماز کی تلقین کیا کرتے تھے، یا مثلا اس طرح جس طرح ہمارے ہاں اسلام میں ہے، خمس ہے، زکوٰۃ کا ایک سسٹم ہے، تو حضرت شعیب بھی اس دور میں اس چیز کی تلقین کیا کرتے تھے، صدقہ ہے مثلا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔